ویلکم ٹو سی ایس ایس آن لائن اکیڈمی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلوبلائزیشن اینڈ ٹریڈ کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ اکانومک پرابلمس کے لیے جو ہے ہمیں کیا سولوشنز اور کیا جو ہے انسینٹیوز پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں جو ایک بگیسٹ انسینٹیو ہے وہ ہے ٹریڈ۔ پاکستان کے لیے اکانومک پرابلمس ہیں تو پاکستان کے لیے گلوبلائزیشن کیا لیسنز پرووائڈ کرتی ہے اور ڈفرینٹ ریفرنسز جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ دیکھیں گے کہ ٹریڈ اکانومی سے ریلیٹڈ کون کون سے ریفرنسز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، اور لاسٹ پہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور پاکستان ریڈنگز ہیں ان کو جو ہے ہم ایکسپلور کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ گلوبلائزیشن جو ہے فری ٹریڈ کا جو ہے انسینٹیو، فری ٹریڈ کی جو پوٹینشیل ہے وہ جو ہے اکانومک گروتھ کے لیے جو ہے پرووائڈ کرتی ہے۔ فری ٹریڈ کیا ہے؟ فری ٹریڈ بیسیکلی جو ہے ایکسچینج آف گڈس سروسز، ٹھیک ہے، جب جو ہے ٹیرفس اور ٹریڈ بیریئرز کو ریموو کیا جائے۔ ٹیرفس بیسیکلی ہوتے ہیں کہ جب کوئی پروڈکٹ امپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے یا ٹیکس لگتا ہے اسے ٹیرف بولتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے پروٹیکٹیو ریجیمز، جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں جس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ریگولیٹری ود ان دا کنٹری جو ریگولیٹری فریم ورک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بیوروکریٹک ہرڈلز لائک ریڈ ٹیپزم ہے، ٹھیک ہے، رولز کا پلندہ، پروسیسز کے اندر جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہوتا ہے، کرپشن کے ایشوز ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں۔ تو ان سب کو جو ہے ریموو کرنا کہتے ہیں فری ٹریڈ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہائی اکانومک گروتھ جو ہے اچیو ہوگی۔ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ ملٹی لیٹرل یا گلوبل لیول پہ جو ٹریڈ کے ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو رولز ہیں یہ ان کو ڈیزائن کرتی ہے، اور ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹس ہیں، ایشوز ہیں، کانفلکٹ ہیں دو اسٹیٹس کے بیچ میں اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ ریزالو کرتی ہے۔ ان رولز کے اندر جو دو میجر رولز ہیں وہ ہے نان ڈسکریمنیشن اینڈ ریسیپروسٹی، کہ ڈبلیو ٹی او رولز کے اندر جو ہے ایک نان ڈسکریمنیشن کا رول یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اگر اسٹیٹ اے اسٹیٹ بی کے ساتھ ایک فیوریبل ٹریڈ ریلیشن اسٹیبلش کرتی ہے تو اسٹیٹ اے کو چاہیے کہ وہ فیوریبل ٹریڈ ریلیشن صرف اسٹیٹ بی کے ساتھ نہ رکھے بلکہ ڈبلیو ٹی او کے باقی جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں سب کے ساتھ سیم بیہیویئر جو ہے وہ سیم ٹریڈ ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرے۔ سیکنڈ اس کے اندر پرنسپل ہے ریسیپروسٹی۔ ریسیپروسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ اے جو ہے اسٹیٹ بی کے اوپر کوئی جو ہے ٹیرفس لگاتی ہے، ہائی ٹیرفس، پروٹیکٹیو جو ہے میجرز لگا دیتی ہے، تو پھر اسٹیٹ بی کا بھی حق ہے کہ وہ اسٹیٹ اے کے اوپر بھی ویسے کا ویسا سلوک کر سکتی ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی کانفلکٹ ریز ہوتا ہے فری ٹریڈ سے ریلیٹڈ تو ڈبلیو ٹی او ان پرنسپلز کے تحت جو ہے وہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ کہیں ریسیپروسٹی کا پرنسپل استعمال ہوتا ہے تو کہیں پہ نان ڈسکریمنیشن کا۔ تو جو یو ایس چائنا کا ٹریڈ کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے اندر بھی بیسیکلی ریسیپروسٹی کا پرنسپل استعمال ہوتا ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ چائنا نے ہم پر سینکشن امپوز کی ہیں تو چائنا کہتا ہے کہ یو ایس نے جو ہے پروٹیکٹیو میجرز جو ہیں ہم پر لگائی ہیں، اس لیے ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یو ایس نے کیا، یو ایس کہتا ہے ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ چائنا نے کیا۔ ریسیپروسٹی کا پرنسپل دونوں جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر فری ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں بائی لیٹرل جو ہے ٹریڈ ریلیشنز ہوتی ہیں۔ بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن جو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی دو کنٹری آپس میں کوئی ٹریٹی یا کوئی ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ ہم ان انٹرسٹ ریٹس کے اوپر جو ہے ان ٹیرفس کے اوپر جو آپس میں ٹریڈ کریں گے۔ تو ڈبلیو ٹی او جو ہے یہ ملٹی لیٹرل یا گلوبل ٹریڈ کو ڈیل کرتی ہے، جبکہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کے میوچل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ٹریڈ کو فوسٹر کرتے ہیں۔ گلوبلائزیشن جو ہے یہ دونوں طرح کی جو ویز ہیں، دونوں طرح کے جو میتھڈز ہیں، ڈبلیو ٹی او گلوبل ٹریڈ کے رولز ان کو فالو کرنا اور بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس ان کو فالو کر کے کسی بھی اسٹیٹ کی اکانومک گروتھ کے بارے میں جو ہے وہ ایک وے فارورڈ، ایک اپروچ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے تھرو دیز مینس، ٹھیک ہے۔ آئدر یوز ڈبلیو ٹی او رولز جو کہ اس پہ بیس کرتے ہیں، یا پھر جو ہے بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے جو ہے اس چیز کو پروموٹ کریں۔ اس پرسپیکٹو میں جو ہے فری ٹریڈ کے حوالے سے ہمیں ہسٹوریکل جو ہے کافی ایویڈنسز ملتی ہیں کہ فری ٹریڈ سے اکانومک گروتھ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے آپس میں ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ رہا ہے۔ فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے یہ 1980s اور 1990s میں کافی زیادہ جو ہے ایکسیلریٹ ہوا، مینس کہ اس کو کافی زیادہ جو ہے پرائرٹی پہ رکھا گیا، اسٹیٹس نے اس کے اوپر اس فیلڈ میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے پروگرس کی۔ اس کے علاوہ جو ہے
گلوبلائزیشن اور اس فری ٹریڈ کے کنسیپٹ کی وجہ سے کیا ہے کہ 1950 سے 2010 کے جو ہے پیریڈ کے اندر یہ جو فری کا کنسیپٹ آیا، اس کی وجہ سے جو ٹریڈ کا والیوم تھا اٹ انکریز 34 ٹائمز، ٹھیک ہے، کہ 1950 سے 2010 کے بیچ میں جو ٹریڈ تھی وہ 34 گنا جو ہے وہ بڑھ گئی دنیا کے اندر، کیونکہ جب سے یہ فری ٹریڈ اور گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ آیا تو اس سے ٹریڈ میں کافی زیادہ ایکسپینشن ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے پہلے فری ٹریڈ کا کنسیپٹ زیادہ تر یورپ میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن گلوبلائزیشن کے فنامنا کے ذریعے سے جو ہے فری ٹریڈ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو جو ہے ویسٹ سے جو ہے ایسٹ کے اندر بھی امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا، ایشیا کے اندر امپلیمنٹ ہوا، افریقہ کے اندر ہوا۔ اس کے علاوہ کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاک سب نے اس چیز کو جو ہے جوائن کیا۔ اس کے علاوہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں بہت سارے ریجنل ایگریمنٹس بھی ملتے ہیں، جس کے اندر جو ہے نیفٹا ہے 1994 کے اندر جو ہے جو کہ امریکہ، کینیڈا، میکسیکو کے بیچ میں ہوا، نارتھ اٹلانٹک فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ یہ بھی بیسیکلی جو ہے اکانومک گروتھ کا جو ہے ایک ایم تھا، ایک جو ہے ڈریم تھا کہ جو ہے ہائی اکنامک گروتھ کے لیے جو ہے آپس میں نیفٹا کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا بھی جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتی ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں اور بہت سارے اسٹیٹ کے ساتھ ہیں۔ فری ٹریڈ جو ہے کیسے اکانومک گروتھ کو جو ہے پروموٹ کرتی ہے، اس پرسپیکٹو میں جو ہے جوزف سٹکلز ہیں، یہ ایک اکانومسٹ ہیں، امریکن اکانومسٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ opening up of international trade has helped many countries to develop at a rapid pace، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی بہت ساری کنٹریز نے جب اپنی ٹریڈ کو جو ہے اوپن کیا، مینس کہ ٹریڈ کو جو ہے ٹریڈ پرسپیکٹو میں جب انہوں نے پروگریس کی تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو اکانومک گروتھ تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا جو ہے، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ٹریڈ کے حوالے سے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے کے پاس کیا پوٹینشیل ہے، کیسے پاکستان ٹریڈ کو بوسٹ کر سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اپنی اکانومک گروتھ کو جو ہے وہ انکریز کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ اور دوسرا ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشیو، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ہائی ٹریڈ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے، 23.18 بلین ڈالر کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ تقریباً 50% بنتا ہے۔ یہ 2019 to 2020 کا جو ہے یہ فیکٹ فگر ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے اگر آپ نے ٹریڈ کے جو ہے اسٹیٹسٹکس یا فیکٹ فگرز اگر آپ کو چاہیے تو آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سیکنڈ ہمارے پاس پاکستان کے اسٹیٹس کے حوالے سے فگر موجود ہے وہ ہے جی فارن ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشیو، وہ ہے 29%، کہ جو فارن ٹریڈ ہے پاکستان کے اندر جو ہے 29% جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوور آل جی ڈی پی کا 29% جو ہے وہ ہمیں ٹریڈ سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی نیگلیجبل شیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی 70% 80% جو ہے ٹریڈ کے اوپر جو ہے ٹریڈ کا شیئر ہوتا ہے ان کی جی ڈی پی کے اندر۔ دس فیکٹ از اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اکارڈنگ جو ہے یہ فارن ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشو آف پاکستان جو ہے وہ 29% ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹریڈ جو ہے اتنا پوٹینشیل بینیفٹ ہے اکانومک گروتھ کے لیے، اور پاکستان کا اکانومک گروتھ ریٹ جو کہ 1% پہ چل رہا ہے اس وقت 2020 کے اندر، تو پھر پاکستان کو یہ آپشن، یہ پوٹینشیل، یہ اپرچونٹی لازمی ایکسپلور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ جو ہے رول پرفارم کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومک گروتھ کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے پاکستان اس پوٹینشیل کو، اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے امپرووڈ گورننس۔ پاکستان کو جو ہے کچھ ریفارمز کا جو ہے ایجنڈا ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے امپرووڈ گورننس کے اندر جو ہے کے ریسپیکٹ میں انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ورلڈ ٹریڈ کے ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ ہمیں ٹریڈ کے بارے میں جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ٹریڈ کے بارے میں اسٹیٹسٹک پرووائڈ کرتی ہے، ورلڈ بینک پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر جو ہے یہ بھی
ٹریڈ کے ریسپیکٹ میں کافی زیادہ جو ہے انفارمیشن اور ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک پاکستان پر ایک ریسرچ رپورٹ پبلش کی جس کا نام تھا انویزیبل بیریئرز ٹو ٹریڈ, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر. تو اس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹس کو, ٹھیک ہے, 12 بلین جو ہے انکریز کر سکتا ہے, $12 بلین تک بائی 2024, ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز کو جو ہے وہ ریموو کریں, ٹھیک ہے. ایک تو ٹیرف بیریئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو اوپن کسٹم ڈیوٹی والے لگاتے ہیں اوپن ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نان ٹیرف بیریئرز, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ اگر پاکستان جو ہے ریفارمز کا ایجنڈا فالو کرے اور کچھ گورننس کے اندر ریفارمز لائے جسے آپ نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گورننس کے ایشوز, تو پاکستان جو ہے $12 بلین تک کی ٹریڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ کو انہانس کر سکتا ہے. نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز کون سی جو ہے ریفارمز فالو کرنی چاہیے, اس کے اندر جو ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ امپروو ریگولیٹری آبسٹیکل فار ٹریڈرز, کہ ٹریڈرز کے جو ریگولیٹری آبسٹیکلز ہیں ان کو کیا کیا جائے, امپروو کیا جائے, کم کیا جائے, مطلب ان کی جو رجسٹریشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ڈفرینٹ سینکشنز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس ریسپیکٹ میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ایفیشینٹ, فاسٹ جو ہے, اور اس کے علاوہ ریلائبل جو ہے رجسٹریشنز وغیرہ کے جو ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ, پرووائڈ ٹائملی انفارمیشن ٹو ٹریڈرز, کہ ٹریڈرز کو ٹائملی انفارمیشن دی جائے. تھرڈ, انکریز ٹرانسپیرنسی, ٹریڈ پروسیسز کے اندر ٹرانسپیرنسی لائی جائے کہ جتنے جو بھی ٹریڈ کے پروسیسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ویب سائٹ پہ اوپن بتایا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو اس پرسپیکٹو میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اس کے علاوہ اسٹریم لائن ٹریڈ پروسیس فاسٹ اینڈ کریڈیبل, ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریڈ پروسیسز کو فاسٹ اور کریڈیبل بنایا جائے. امپروو کوالٹی مینجمنٹ, ٹھیک ہے, کہ فار ٹریڈ پروڈکٹس, ٹریڈ کے جو پروڈکٹس کی جو کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو امپروو کیا جائے. کوالٹی پروڈکٹس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریزالو کیا جائے, ان کے اندر جو ہے ایفیشنسی لائی جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں گورننس کے یہ سارے ایشوز کو امپروو کر کے پاکستان اپنی ایکسپورٹس $12 بلین تک امپروو کر سکتا ہے. نیکسٹ ہمیں جو ہے چائنا سے کیا ٹریڈ پوٹینشیل ملتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 26 سے جو ہے پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں ہے, اور جب سے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہوئی ہے. سیکنڈ, جو کرنٹلی 2015 کے بعد پاکستان اور چائنا کا پاکستان کا جو ٹریڈ پوٹینشیل کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ آ سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, اپرچونٹی ہے, وہ ہے سی پیک کے ذریعے سے. پاکستان جو ہے اپنی ٹریڈ کو سی پیک کے ذریعے سے جو ہے 3 ٹریلین تک کا جو ہے پوٹینشیل جو ہے پاکستان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اگر سی پیک کو میٹیریلائز کیا جائے پاکستان کی ٹریڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ $3 ٹریلین تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. This is according to Project Director, Ministry of Planning and Development, حسن داؤد بٹ. پاکستان سی پیک کے ذریعے سے کیسے ٹریڈ کے پوٹینشیل کو جو ہے اس حد تک لے کے جا سکتا ہے, اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ آپشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک جو ہے جو موڈز آف ٹریڈ ہیں, ٹرانسپورٹ کے جو موڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک تو ایکسپینشن کر رہی ہے, کیونکہ پہلے جو ہے کیونکہ پاکستان کے پاس جو اس وقت ایئر کی جو ٹرانسپورٹ ہے سی پیک کے ذریعے سے جو ہے ایک تو جو سی کا روٹ ہے وہ انکریز کرے گا, سی پورٹس, کیونکہ پہلے صرف کراچی کا پورٹ یوز ہوتا تھا, اب گوادر کا پورٹ بن رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سی پورٹ کے بننے سے ٹریڈ جو ہے اس کی کیپیسٹی, اس کا جو والیوم ہے وہ کافی زیادہ انکریز کرے گا پاکستان کے پرسپیکٹیو میں. سیکنڈ نمبر پہ ایئر کی بھی جو فیسیلیٹی ہے, گوادر پر ایئرپورٹ بھی بنے گا, ٹھیک ہے, اس سے بھی جو ہے ٹریڈ کا پوٹینشیل پاکستان کے لیے انکریز کرے گا. جتنے زیادہ موڈز آف ٹرانسپورٹ بڑھیں گے ویسے ویسے ٹریڈ کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا جائے گا. سملرلی اگر ہم لینڈ کی بات کریں تو لینڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ موٹر ویز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے,
تو اس کے علاوہ جو ہے ریل نیٹ ورک اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو یہ تینوں موڈز آف ٹرانسپورٹ جو ہے یہ جو ہے سی پیک ان تینوں کے اندر جو ہے امپرومنٹ لائے گا, اور ان تینوں موڈز آف ٹرانسپورٹ کے امپروو ہونے سے پاکستان کی جو ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے وہ کافی حد تک انکریز ہوگا. اس کے بعد ہم تھرڈ نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہ بنگلہ دیش کے پرسپیکٹو میں بھی کافی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اکارڈنگ ٹو کامریڈ ڈیٹا, یہ بھی انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کی باڈی ہے جو کہ جو ہے ٹریڈ کے ریسپیکٹ میں جو ہے ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ جو ہے وہ آپس میں نیگلیجیبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے پاکستان کی جو اوور آل بنگلہ دیش کے لیے ایکسپورٹس ہیں وہ 654 ملین ڈالرز ہیں, جبکہ امپورٹس جو ہیں وہ صرف 45 ملین ڈالر ہیں. ٹھیک ہے, تو 645 ملین ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے اوور آل پاکستان کی جو پوری ورلڈ کی طرف ایکسپورٹس ہیں ان کا کوئی 1.1% ہے. ٹھیک ہے, مطلب 1.1% صرف بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. سملرلی بنگلہ دیش جو ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا جو ہے 0.2% ہے. اٹ مینس کہ ہمیں جو ہے بنگلہ دیش جو کہ بہت ہی قریب ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ٹریڈ کا وہ بہت ہی نیگلیجیبل ہے. اس سلسلے میں جو ہے ہمیں ایک تو ریکنسیلیشن ایفرٹس جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور سار کا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے تاکہ جو ہے آپس میں میوچل جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں, ٹھیک ہے, سار کے پلیٹ فارم, سار کے نیٹ ورک کے ذریعے سے امپروو ہوں. اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے سے بھی جو ہے ٹریڈ کا والیوم انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب لوگ آتے جاتے ہیں ٹورزم پوٹینشیل ٹورزم کے ذریعے سے اور ادر جو ٹریول کے ذریعے سے جو ہے, جب ٹریول جو ہے ریپڈ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے ٹریڈ کافی زیادہ جو ہے انہانس ہوتی ہے, کیونکہ ٹریڈ لوگوں نے کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. فورتھ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا جو کہ آپس میں نیبرز ہیں, اور انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ بگیسٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ بھی ہمارا جو ان ٹیپ ٹریڈ پوٹینشیل ہے اس کو بھی جو ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں جو ہے اگین ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ہے گلاس ہاف فل, ٹھیک ہے, پرومس آف ریجنل ٹریڈ ان ساؤتھ ایشیا. اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ, جس کے اندر انڈیا سب سے جو ہے ٹاپ پہ آتا ہے ساؤتھ ایشیا میں, تو اس پرسپیکٹو میں انہوں نے جو ہے اس چیز کو ایکسپلور کیا. اور اس رپورٹ کے اکارڈنگ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو پاکستان کی اس وقت ٹریڈ ہے وہ 5.1 بلین ڈالر کی ہے, جبکہ جو مطلب کہ پوٹینشیل ہے یا میکسیمم جو پاکستان کر سکتا ہے اگر پاکستان کرے تو وہ 39.7 بلین کی جو ہے وہ سپیس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان صرف اور صرف 5.1 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ صرف 2 بلین ڈالر کی ہے, جبکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ پاکستان کے پاس جو پوٹینشیل ہے, جو اپرچونیٹی اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ 37 بلین کی جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے. اس چیز کو کیسے جو ہے ٹیکل کیا جائے, کیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ پوٹینشیل کو ایکسپلور کر سکتا ہے, انکریز کر سکتا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹرسٹ کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. آپس میں کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں ضروری ہیں جس سے جو ہے دو اسٹیٹس کے بیچ میں ٹرسٹ بلڈ ہو, جس کے اندر کرتارپور کوریڈور ایک بہت ہی جو ہے گلیئرنگ ایگزامپل ہے. سیکنڈ, انکریزنگ ایئر کنیکٹیویٹی. ٹھیک ہے, پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے ایئر کنیکٹیویٹی اور روڈ کنیکٹیویٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں جو ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے سکس ویکلی فلائٹس جو ہے وہ جو ہے رپورٹ کی گئی اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. ٹھیک ہے, کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے ویک میں 6 جو ہے وہ فلائٹس جاتی ہیں, جبکہ اگر ہم یہی جو ہے چیز انڈیا اور سری لنکا کی آپس میں دیکھیں تو 147 جو ہے انڈیا کی اور سری لنکا کی آپس میں فلائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو دیر از اے بگ ڈفرینس, 6 کہاں اور 147 کہاں. تو ایئر کنیکٹیویٹی اور ادر کنیکٹیویٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈ, ریموو نان ٹیرف بیریئرز, کے جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں جسے ریگولیٹری گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن کو پرووائڈ کرنا, اور اس کے علاوہ جو ہے پروسیسز کو فاسٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ریگولیشن ہے, رجسٹریشن ہے, ان کو جو ہے اسٹریم لائن کرنا. یہ سارے جو بیریئرز ہیں انڈیا کے پرسپیکٹو میں تو ان کو جو ہے ریموو کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ ریڈیوسنگ پالیسی بیریئرز. ٹھیک ہے,
تو کچھ پالیسی بیریئرز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ واگا اطاری بارڈر کے اوپر جو ہماری ٹریڈ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ پہ کیا ہے کہ ریزالونگ پولیٹیکل ایشوز، پاکستان انڈیا کے بیچ میں جو کشمیر کا ایشو ہے، واٹر کا ایشو ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کر کے پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک بگیسٹ اور یو کین سے کہ بگ والیوم جو ہے وہ والیوم آف ٹریڈ کا جو ہے وہ اپرچونیٹی کو اویل کر سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سری لنکا. سری لنکا کے ساتھ بھی جو ہے اکارڈنگ ٹو سری لنکن ہائی کمشنر وائس ایڈمرل موہن، پاکستان جو ہے سری لنکا کے ساتھ ایک بگ جو ہے ٹریڈ پوٹینشیل کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو فیکٹس اینڈ فگر پاکستان کرنٹلی جو ہے 450 ملین کی جو ہے ٹریڈ سری لنکا کے ساتھ ہے اس کی، جبکہ اکارڈنگ ٹو سری لنکن ہائی کمشنر پاکستان کے جو ہے اس پوٹینشیل کو 2 بلین تک جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. پاکستان کے پاس جو اپرچونیٹی ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں ٹریڈ کر سکتا ہے، جیمز سیکٹر میں ٹریڈ کر سکتا ہے، جیولری میں، ماربل میں، اور فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کی پاکستان کی جو ہے وہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کی جو پوٹینشیل ہے وہ اویلیبل ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی جو ہے ایک واسٹ جو ہے اپرچونیٹی اویلیبل ہے اکانومک انٹیگریشن کے ذریعے سے. سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے سی اے آر کا ورڈ یوز کرتا ہے، کارز کا. سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ نیگلیجیبل ہے، اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، افغانستان کی جو ہے انسٹیبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے جو ہے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، تو دا بگیسٹ ایشو آف انسٹیبلٹی ان افغانستان، ٹھیک ہے، اکراس افغانستان جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس لائی کرتے ہیں، جو کہ ریچ آف نیچرل ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹری پروڈکٹس ہیں وہاں پر ان کی جو ہے ایک پوٹینشیل مارکیٹ اویلیبل ہے. پاکستان وہاں پہ اپنے پروڈکٹس جو ہے وہ بیچ سکتا ہے اور ان کی اچھا خاصا ریونیو جو ہے جنریٹ کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کے پاس کیا پوٹینشیل ہے؟ پاکستان کا جو ہے فارماسیوٹیکل جو ہے پروڈکٹس ہیں، اس کے بعد کاسمیٹک ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس گڈز ہیں، کٹلری ہے، الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ٹیکسٹائل، لیدر، فرنیچر، ہوم میڈ کرافٹس، فوڈ، فروٹس، انجینئرنگ اینڈ کنزیومر پروڈکٹس، اور لاسٹ رائس کے جو پروڈکٹس ہیں. مینس کہ پاکستان کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی مارکیٹس کے لیے جو ہے ایک لانگ لسٹ آف پروڈکٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. پاکستان ایک بگیسٹ پوٹینشیل ہے پاکستان جو وہاں پر ایکسپلور کر سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے پاکستان کو جو ہے ایک تو ریلوے لنکس جو ہے وہ بلڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے فلائٹس مینس کے موڈ آف ٹرانسپورٹ کو جو ہے انہانس کرنا چاہیے، فلائٹس کو جو ہے ڈائریکٹ فلائٹس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے فری اکنامک زونز وہاں پر جو ہے بنانے چاہیے. فری اکنامک زون بیسیکلی ایک انڈسٹریل پارکس ہوتے ہیں جو پاکستان کو وہاں پہ بنانے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو سی آرز کے انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان کو اپنے کنٹری کے اندر ویلکم کرنا چاہیے، تاکہ آپس میں بائی لیٹرل جو ہے وہ ملٹائی لیٹرل جو ہے وہ لنکس بلڈ ہو، وہ یہاں پہ آئیں ہم وہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے، سی پیک کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو بن رہے ہیں وہاں پر ان کو ویلکم کرنا چاہیے کاز کے انویسٹرز کو. اور لاسٹ پہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں پر جو ہے اپنے جو آن لائن بزنس کی پریکٹسز ہیں جو کہ ایک ایمرجنگ پلیٹ فارم ہے، ایمرجنگ پوٹینشیل ہے فار ٹریڈ، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے پاکستان ایکسپلور کر کے جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک کی جو مارکیٹس ہیں ان کو کیپچر کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس سارے کے سارے جو ہم نے پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا، اس سے آپ نے جو ہے ڈفرینٹ جو ریفرنسز ایکسپیکٹ کیے، ایکسپلور کیے، وہ یہ تھے کہ ایک تو آپ کو ورلڈ بینک کا آپ نے سیکھا کہ ورلڈ بینک کا جو ہے کافی زیادہ ڈیٹا جو ہوتا ہے، ریفرنسز ہوتے ہیں جو کہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ یوز ہوتے ہیں. اور ورلڈ بینک جو ہے مختلف کنٹریز کی ٹریڈ کے اوپر ریسرچ بھی کرتی رہتی ہے، جیسے ہم نے 2-3 ریسرچ جو ہیں پڑھی ہیں ورلڈ بینک کے اداروں کے تھرو سے. اس کے علاوہ کام ٹریڈ ایک آرگنائزیشن ایجنسی ہے جو کہ ٹریڈ کے اوپر جو ہے فیکٹ فگر پرووائڈ کرتی ہے، اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ہے جو کہ مختلف کنٹریز کے ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے باتیں کرتا ہے. تو آپ ان ریفرنسز کو، ان جو ہے اداروں کو جو ہے، ان جو ہے ایجنسیز کو ایکسپلور کر کے اپنا جو ہے کوالٹی مٹیریل اور اپنا جو کرنٹ ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ریکمینڈڈ ریڈنگز ہیں یہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. لاسٹ پہ جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اندر ٹریڈ پوٹینشیل اویلیبل فار پاکستان، تو آپ اس ٹریڈ پوٹینشیل کا جو ہے نیم
اور اس ٹریڈ پوٹینشیل کو کیسے جو ہے ایکسپلور کیا جائے, کیسے مٹیریلائز کیا جائے, اس کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کمنٹ میں جو ہے شیئر کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ ٹاپک کہ کیسے جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ ایک اکانومک گروتھ کو کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے, ایک بہت بڑا روٹ ہے, ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے, کیسے ہے, اور اس پرسپیکٹو میں پاکستان کا ٹریڈ کا اسٹیٹس کیا ہے, پاکستان کیسے جو ہے ٹریڈ کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کر سکتا ہے, اور جو کہ بگیسٹ پوٹینشیل ہے, بگ پوٹینشیل ہے, ان ٹیپڈ ہے, ٹھیک ہے, ان ایکسپلورڈ ہے, جس کو پاکستان ایکسپلور کر کے اپنی جو ڈوینڈلنگ اکنامک گروتھ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے کافی حد تک جو ہے انکریز کر سکتا ہے.